मरकज़ दावतुल जालियात कुवैत के यूट्यूब चैनल इस्लाम के W को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सदका जारिया आपके लिए हो और दूसरों की दुनिया और आखिरत का भला हो। महाना कुर्तबा इज्तिमा जो कि 2 मार्च 2023 और इस्लामी तारीख 10 शाबान 1444 हिजरी, इस प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब मामूल हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो तिलावत के लिए मैं दावत सुन देता हूँ हाफ़िज़ कासिम आरफ महमदी हाफ़िज़ल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजा वजअल फीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिल्फतन लिमन अराद अन यذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض خاطبهم الجاهلون قالوا استقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ آج کے پروگرام کا پہلا درس جو ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، تو آج کے پہلے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں گے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ معزز علماء کرام، برادران گرامی قدر، قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز دعوت الجالیات کے زیر اہتمام اس بابرکت پروگرام میں میں تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ایسی مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن انعامات کا وعدہ کیا ہے ہم سب کو ان انعامات سے بہرہ بر فرمائے۔ میرا موضوع ہے حقوق العباد۔ اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر اسے منتخب کیا گیا ہے اور مقرر کیا گیا ہے۔ موضوع دو کلمات سے مرکب ہے، ایک حقوق اور دوسرا العباد۔ حقوق حق کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی فرد یا قوم کا ضروری حصہ، اور عباد عبد کی جمع ہے، جس کا واضح مفہوم ہے کہ وہ حقوق جو بندوں کے مابین ہیں، جو اللہ رب العزت کی مخلوق کے مابین ہیں، اس لیے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جس طرح کہ حق عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر تمام تر حقوق۔ اور حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مابین ایک دوسرے پر مقرر کیے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام انسان کی مصالح
اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ دین اسلام کی منشا ہے کہ ایک پرامن، پرسکون اور باہم الفت و محبت کرنے والا معاشرہ اللہ کی زمین پر تشکیل پائے۔ یہ موضوع تمام لوگوں کے ہاں اہتمام کے قابل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانی حقوق کے بارے میں بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو بھی کوشش اور کاوش ہے وہ اپنی جگہ پر اسلام وہ دین فطرت ہے جس نے سب سے بڑھ کر اپنے بندوں کے جس نے سب سے بڑھ کر انسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرامن، صلح و آشتی پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے حقوق و فرائض کا نظام قائم کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جس طرح حقوق اللہ کی شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح حقوق العباد کی بھی شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دین اسلام گویا کہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات اور معاملات، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بیک وقت انسان کو اپنانا اور اختیار کرنا انسان کے لیے راہ نجات ہے۔ وگرنہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان عبادات کے اندر تو بہت دلچسپی رکھتا ہے، عبادات میں تو بہت آگے ہوتا ہے، لیکن معاملات میں کوڑا ہونے کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، نامراد رہتا ہے۔ اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کے بارے میں عرض کیا گیا، ان فلانہ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق، ایک عورت ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھتی ہے، رات کو تہجد کا اہتمام بھی کرتی ہے، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے، وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کے برے خلق کی وجہ سے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس کے اندر کوئی خیر اور بلائی نہیں، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ پہلے اس کا ذکر ہے، آپ کو اس کا بارے میں آگاہ کیا گیا، بتلایا گیا کہ وہ نمازوں کی پابند ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، یعنی عبادات کے اندر بہت دلچسپی رکھتی ہے اور کوئی کمی نہیں کرتی، لیکن معاملات کے اندر اس کے معاملات اس کے اس قدر قابل اعتراض ہیں اور اس قدر اسلامی اخلاق کے خلاف ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے اندر کوئی بلائی نہیں، ہی من اہل النار، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ پھر آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ ان فلانہ، کہ فلاں عورت وہ فرض نمازیں پڑھتی ہے، تصلی المکتوبہ تصدق باثوار من عقد، اور وہ پنیر کے چند ٹکڑوں کے ذریعے صدقہ و خیرات کرتی ہے، ولا تؤذی احدا
لیکن وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، تکلیف نہیں دیتی، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نجات کے لیے جس طرح حقوق اللہ پر عمل کرنا لازمی ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی لازمی ہے، اسی طرح حقوق العباد کا پاس رکھنا بھی لازمی ہے۔ ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ جی افراط و تفرید جس کو کہتے ہیں کہ جی حقوق اللہ کی تو خیر ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، ان میں اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی کوئی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حقوق العباد کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، حقوق العباد کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن حقوق اللہ سے بھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حقوق العباد کے بارے میں باز پرس کریں گے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی حقوق اللہ کے بارے میں بھی باز پرس کریں گے۔ لیکن میرا موضوع چونکہ آج ہے حقوق العباد، اس لیے میں اسی بارے میں یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حقوق العباد کیا ہیں۔ حقوق العباد یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بنیادی طور پر 3 قسم کی 3 بنیادی چیزوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے حقوق ایک دوسرے پر مقرر کیے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر تو النفس، انسان کی ذات، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اور ذات کے حقوق کیا ہیں؟ کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کو مارنے سے، اس کو قتل کرنے سے، اس کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے، اس کی بے عزتی کرنے سے، اس کی توہین کرنے سے احتراز کیا جائے۔ اور دوسری چیز ہے المال، مال کے مالی حقوق جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ لیا جائے، چوری نہ کی جائے، ڈاکہ نہ ڈالا جائے، رشوت نہ لی جائے، اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو واپس کیا جائے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز ہے العرض، عزت، کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے، کسی کو لوگوں کے سامنے ڈی گریڈ نہ کیا جائے۔ یہ جو حقوق ہیں ان کے لیے بنیادی طور پر جو نصوص ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں جس میں ان تینوں قسم کے حقوق کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر اسلام نے اپنے بندوں ماننے والے ان کے لیے جو مقاصد خمسہ ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو اسلام کے جو مقاصد ہیں، دین اسلام کے مقاصد خمسہ، ان میں سے حفظ نفس بھی ہے، حفظ مال بھی ہے اور حفظ العرض بھی ہے۔ عزت کی حفاظت، دین کی حفاظت اور عقل کی حفاظت، یعنی حفظ الدین، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال اور حفظ العرض، یہ مقاصد خمسہ ہیں اسلام کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تھا، آپ نے لوگوں سے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ فایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ بلد حرام ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یاد رکھو تمہارے مال، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں دوسروں کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں، ان کو پامال کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ شہر قابل احترام ہے، اور اس کی حرمت کو پامال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا خیال رکھے بغیر عبادات کے اندر بڑی دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن حقوق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کو اپنی مشیت کے تحت رکھا ہے۔ اگر کوئی حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، اللہ رب العزت کی مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے، چاہے اس کو سزا دے کر بالآخر جنت میں لے جائے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ صاحب حق جب تک معاف نہیں کرے گا، کیوں کہ معاف وہی کر سکتا ہے جس کا حق ہے۔ اس لیے علماء نے جب گناہوں سے توبہ کے لیے شروط کا ذکر کیا تو عمومی طور پر 3 شرطیں ذکر کی۔ اگر کوئی آدمی اس سے کبیرہ گناہ ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو ہر شخص کے لیے لازمی ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ فی الفور توبہ کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، امر کے صیغے ہیں جو وجوب پر بھی دلالت کرتے ہیں اور فی الفور ان پر عمل کیا جائے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی اس سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبۃ النصوحہ بنانے کے لیے جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا، علماء نے 3 شرطیں مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ان حقوق کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس کے لیے علماء نے چوتھی شرط کا اضافہ کیا ہے کہ صاحب حق کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرے، اس کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کروا لے۔ اگر صاحب حق معاف نہیں کرے گا یا اس کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوگا تو توبہ جو ہے وہ ادھوری رہے گی اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا ادراک رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اس کو معمولی مسئلہ قرار نہیں دیا، بلکہ حدود و قصاص کا نظام بھی اللہ رب العزت نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، مال کے تحفظ کے لیے، جان کے تحفظ کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے حدود و قصاص کا نظام قائم کیا ہے۔ اس لیے اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو قیامت کے دن دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان یہ کوشش کر لے، جس طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من کانت لہ مظلمہ لأحد من عرضہ او شیء، جس کا بھی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، کسی پر زیادتی کر بیٹھا ہو، اس کی عزت کے بارے میں، مال کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج جب زندگی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، آج اس کے ساتھ معاملہ کلیئر کر لے، اس سے معافی مانگ لے، اس کا حق اس کو واپس لوٹا دے۔ کیوں کہ کل قیامت کے دن قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، نہ انسان کے پاس حق ادا کرنے کے لیے، کسی کا حق لوٹانے کے لیے درہم و دینار ہوں گے۔ معاملہ اس طرح ہوگا ان کان لہ عمل صالح،
اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اس نے جس قدر کسی پر زیادتی کی ہوگی اس کے حساب سے اس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کی نیکیاں ہوئیں نہ، اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں، اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو وہ شخص جس پر اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے گناہ لے کر اس حساب سے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ آپ نے ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے دنیا میں اپنے معاملات پہ نظر ثانی کر لیجئے، اپنے معاملات پہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم نے کسی پر زیادتی تو نہیں کی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، قرض لیا ہو، واپس نہ کیا ہو، کسی کی بے عزتی اور توہین کی ہو، کسی کی غیبت اور چغلی کی ہو، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو، کیونکہ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ رب العزت حساب لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ صورتحال ہوگی، حضرت خالد الحذاء کہتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان النہدی سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع للرجل صحیفتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے لایا جائے گا۔ اب دیکھیے، ہمیں بظاہر ہماری نیکیاں نظر آ رہی ہیں کہ ہماری نیکیاں ہیں جی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ قبول کر لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے لایا جائے گا، وہ اس میں اپنی نیکیاں دیکھے گا، حتیٰ یرا انہ ناجن، اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ نجات پانے والا ہے، وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فما تزال مظالم بنی آدم تتبعہ، لیکن جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی شکایت کریں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ما تبقی لہ حسنہ، وہ مظالم جو ہیں اس کی سب نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِن سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اور لوگوں کے گناہ لے کر اتنی بڑی نیکیوں کا مالک جس کو امید تھی کہ وہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، وہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک معروف حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا جانتے ہو فقیر کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، کوئی دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، میری امت میں سے مخلص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے گا، ابھی اپنی نیکیوں کے پاس کھڑا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک آدمی آ جائے گا جس کو اس نے دنیا میں سب و شتم کیا ہوگا۔ وَقَذَفَ هَذَا، دوسرا آ جائے گا جس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی۔ وَأَكَلَ هَذَا، ایک اور آئے گا جس کا أَكَلَ مَالَ هَذَا، جس کا مال اس نے کھایا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور آ جائے گا جس کا اس نے خون بہایا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اور آ جائے گا جس کو اس نے مارا ہوگا۔ یعنی اس میں حقوق العباد کی جتنی اقسام ہیں اس میں جمع ہو گئیں، جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جن کا تعلق عزت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، سب جمع کر دی۔ تو پھر جب وہ مطالبہ کرنے والے وہاں موجود ہوں گے تو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ اس کی نیکیاں جس حساب سے اس نے کسی پر ظلم کیا ان میں تقسیم کر دی جائیں۔ اب نیکیاں اس کی تقسیم ہو گئیں، لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں، وہ لوگ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جیسا نیک کون ہے اور پارسا کون ہے، اور دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی عزت کا، مال کا، کسی کی جان کا، اس کی شخصیت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، اور جو منہ میں آیا کہتے چلے گئے، جس طرح کا ظلم کر سکتے کرتے چلے گئے، اور یہ سمجھ کر کہ ہماری بڑی نیکیاں ہیں۔ کبھی اس بات پر غرور نہ کیجیے، اتنی بڑی نیکیوں کا مالک
جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں، اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، دوسرے ان لوگوں کے گناہ لے کر جو باقی ہیں اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اچھی طرح اس بات سے متنبہ اور آگاہ رہنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے حقوق دوسروں پر ہیں، اسی طرح دوسروں کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، جن کا پاس کرنا اور جن کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اور یہ معاملات معمولی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، جب اس کو غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ گاہ میں لایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اطلاع دی گئی، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے کہ جو قرض لے لیتے ہیں، کسی کو واپس نہیں کرتے، اور قرض وہ لیتے ہیں ان کی جائیداد کی وارث ان کی اولاد بنتی ہے، لیکن وہ قرض لینے والا پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے وراثت کے اندر جو حقوق مقرر کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میت کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، یعنی اس کی تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا حق جائیداد میں وہ یہ ہے کہ قرض وہ واپس کیا جائے، میت کا قرض ادا کیا جائے، کیونکہ اس کی کمائی ہے۔ لیکن یہاں یہ شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی قرض تو نہیں۔ ایک شخص کہنے لگا جی میں نے 2 دینار لینے ہیں، 2 دینار۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی آپ اس کی نماز جنازہ خود ہی پڑھا لیجئے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا حضرت اس کے وہ 2 دینار میرے ذمے۔ نبی علیہ السلام نے قرض خواہ سے پوچھا ہاں بھائی آپ کو منظور ہے؟ جی منظور ہے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس صحابی کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، آپ نے فرمایا وہ 2 دینار دے دیے؟ جی کل ہی تو فوت ہوا ہے، میں دے دیتا ہوں۔ اگلے دن پھر ملے، پھر آپ نے پوچھا، فرماتے ہیں میں نے وہ 2 دینار اس کو ادا کیے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن برت جلدہ، اور ایک روایت میں برزت علیہ جلدتہ، اب ہے آپ نے اس کی جان کو سکون پہنچایا۔ قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید آدمی اللہ کی راہ میں جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض اس کو بھی نہیں معاف ہوتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کسی کا قرض کوئی اپنے ذمے لے لے، جب تک وہ قرض ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک میت کی جان نہیں چھوٹے گی، اس کی جان کو سکون نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ معاملات کی حقوق العباد اللہ رب العزت کی مشیت میں ہیں کہ انسان حج کرے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد نہیں۔ رمضان کے روزہ رکھنے سے پچھلے گناہ معاف، لیکن حقوق العباد نہیں۔ اس لیے کہ یہ بندوں کے حق ہے، بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔